جی، کنسنٹریشن جو ہے ہم بات کر رہے تھے ڈپریشن کے بارے میں. کنسنٹریشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، ان کاموں کی طرف جو ہے وہ توجہ نہیں رہتی، اور کچھ دیر کے بعد دھیان ہٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جو ہے وہ بورنگ لگنے لگ جاتی ہے. اسی طرح ہی فزیکل سمٹمز میں یہ آتا ہے کہ طاقت کم ہو جائے گی، لیک آف انرجی، فزیکل اتنی حالت خراب ہو جاتی ہے کہ جسم میں دردیں شروع ہو جاتی ہیں، تکالیف شروع ہو جائیں گی. اس میں ہی کہ واک کرنے کو دل نہیں کرتا ہے، پہلے یوگا کرتا تھا، یوگا کرنے کو دل نہیں کرتا، ایکسرسائز نہیں کرتا. یعنی کہ فزیکل سمٹمز میں یہ ہے کہ یا تو جسمانی دردیں بہت زیادہ ہو گئیں، یا آپ کا انرجی لیول اتنا زیادہ کم ہو جاتا ہے اس کے اندر. یہ اس کی علامت ہے. اگلی علامت ہے بھوک. یا تو بھوک بہت کم لگے گی یا بھوک بہت زیادہ لگے گی. بھوک کم لگنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا، ہر وقت پیٹ خراب رہتا ہے، کچھ کھانا کھا لینے کے بعد طبیعت خراب ہوگی، قے آتی ہے، یا اس طرح قسم کے پیٹ میں جو ہے وہ ہوا ہو جاتی ہے، یہ کھانا جو ہے وہ ہضم نہیں ہوتا، اور کچھ کیسز کے اندر کھانا زیادہ کھانے کی طرف رجحان ہو جاتا ہے، اوور ایٹنگ ہو جاتی ہے. اس سے انسان کھا کر جو ہے وہ ایک تو بیمار بھی ہو جاتا ہے، اور اس کا ویٹ جو ہے وہ بہت زیادہ گین ہو جاتا ہے. یہ اس کا بہت زیادہ سمٹم ہے. میٹھے کی بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے، چاکلیٹ کھانے کو دل کرتا ہے، خاص طور پر فزی ڈرنکس پینے کو دل کرتا ہے، کولا پینے کو دل کرے گا، کیونکہ پیشنٹ کو وہ پی کر جو ہے وہ آرام ملتا ہے اس کے اندر. اور یہ تمام چیزیں اوور ایٹنگ کے زمرے میں آ کر اس کا جو وزن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں، اور یہ بھی ڈپریشن کی ایک جو ہے وہ بڑی اہم جو ہے وہ علامت ہے. اسی طرح سب سے زیادہ نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے پیشنٹ کی. پیشنٹ سوتے وقت جب اگر وہ اٹھتا تھا صبح 7 یا 8 بجے اس کی آنکھ کھلتی ہے، تو اس کی آنکھ 1 یا 2 گھنٹے پہلے کھلنا شروع ہو جائے گی، نیند ڈسٹرب رہے گی، اور وہ عموماً بستر پر لیٹا رہے گا. گھر والے تو یہ کہیں گے کہ اس نے بہت اچھی نیند اس کو آئی ہے، لیکن حقیقت میں اس کو علم ہے کہ وہ ساری رات بستر پر لیٹا، آنکھیں بند کر کے، لیکن اسے نیند نہیں آئی. اس کو مختلف سوچیں آتی رہی ہیں، برے خواب آتے رہے ہیں، اور یا تو اگر وہ سو بھی گیا ہے تو اس کو لگے گا کہ وہ بہت اچھا سویا ہے، اور لیکن جب اس کے گھر والوں سے پوچھا جائے تو کہے گا یہ تو ساری رات خراٹے لیتا رہا ہے. یعنی کہ اس کو جو نیند آتی ہے وہ مستقل نہیں، یعنی کہ اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی، ٹوٹ کے آئے گی. یا تو وہ جاگتا رہے گا، اور اگر سوئے گا تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ ریلیکس نہیں ہوتا، بار بار آنکھ کھل جائے گا، یعنی کہ سکون کی جو ہے وہ نیند نہیں آتی اس کو. صبح کے وقت جو ہے وہ آنکھ کھل جائے گی، اور دوبارہ پھر اس کو نیند نہیں آئے گی. اگر وہ صبح 8 بجے اٹھتا تھا، اب اس کی 3 یا 4 بجے آنکھ کھل گئی ہے، تو دوبارہ وہ نہیں سوئے گا. تو اس طرح سے ان کی جو ہے وہ نیند جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جائے گی، اور یہ بہت علامت ہوتی ہے. دوسری طرف یہ بھی ہے کھانا بھوک کی طرح، جیسے بھوک زیادہ لگ رہی تھی، اس میں نیند بہت زیادہ بھی آتی ہے پیشنٹ کو، اور اس کے اندر وہ ہر وقت سستی چھائے رہے گی، کچھ کام کرنے کو جو ہے وہ اس کا دل نہیں کرے گا، سارا دن وہ جو ہے وہ بستر پر لیٹا رہے گا. اسی طرح وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی بھی کوشش کرتا ہے، سوسائڈ کے خیال آئیں گے اس کا دل کرے گا کہ یہ زندگی تو بیکار ہے، میرا مر جانا ہی بہتر ہے. اور اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کا خیال بھی ذہن میں آتا ہے، اور اس کے پلانز بھی بناتا ہے کہ میں اس طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لوں. ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے. عموماً خودکشی کے تمام کیسز کے اندر دیکھا گیا کہ جو پیشنٹ ہے اس نے 24 گھنٹے پہلے جو ہے وہ اس چیز کی نشاندہی کی تھی کہ وہ اس کا من اداس ہو گیا ہے، وہ اس زندگی سے دور جانا چاہتا ہے، اور اپنے آپ کو خودکشی کی طرف اس نے مائل کر لیا، اور آخر 24 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ خودکشی کر لی. تو ہمیں ان چیزوں کو سیریس لینا چاہیے، اور اس پیشنٹ کا جو ہے وہ علاج کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کے اندر جو سب سے مین اہم کردار ادا کرتا ہے ہارمون، وہ ہے آپ کا سیراٹونین. سیراٹونین ایک قسم کا پین کلر ہے جو آپ کے دماغ اور آنتوں میں بنتا ہے، اور پین کلر اس لیے کہ وہ آپ کو مائگرین کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، آپ کی نروس میں اگر پین ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اینٹی ڈپریسنٹ کے طور پر اس کے جو ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر عموماً جو ہے وہ اس کو ٹیبلٹس کی صورت میں دیا جاتا ہے، لیکن ہومیوپیتھک میں بھی سیراٹونین موجود ہے، وہ آپ اس کو 6x میں یا 30 میں جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اسی طرح ہی 2 اور بھی ہیں، نیوروفرین اور ڈوپامین. یہ 2 کمپاؤنڈ بھی ہیں جو اس سے ریلیٹڈ ہیں، اور جن کا تعلق جو ہے وہ اسٹریس سے ہے.
ان کی کمی کی وجہ سے ہی جسم کے اندر جو ہے وہ اس قسم کا ڈپریشن اور علامات جو ہیں وہ آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں ڈپریشن کی علامات، ڈپریشن کی کازز کی، ڈپریشن کن وجہ سے ہوتا ہے۔ سب سے اہم وجہ ڈپریشن کی ہے کہ آپ کے حالات، آپ کی سچویشن اس طرح کی ٹف ہو جائیں کہ انسان کو ان حالات کی طرف دھکیل دیتی ہیں۔ اس میں جینیٹیکل بھی ہے، آپ کے والدین کی طرف سے بھی آ سکتا ہے، اور دوسرا آپ کے اپنے بیہیویئر اور آپ کی سراؤنڈنگس میں، خاص طور پر یہ بہت اہم رکھتی ہے مردوں اور عورتوں دونوں کے اندر، کہ ان کے جو آس پاس کا ماحول ہے وہ ان کو اس قسم کا اس کا بیہیویئر پیدا کر دیتا ہے کہ وہ انسان جو ہے وہ ڈپریس ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھا ڈپریشن کا انٹروڈکشن۔ اگلی ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈپریشن کا بتاؤں گا کہ خواتین کے اندر کیا ڈپریشن ہے، اس کی علامات کیا ہیں، اور کس طرح سے ان کو ہم آئیڈینٹیفائی جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔